ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، جنوری 2020۔ پاکستان اپنے قیام کے 72 سال بعد بھی اندرونی خلفشار اور صف بندی پولرائزیشن کا شکار ہے۔ یہ صورتحال بے حد تشویشناک اور ملکی سلامتی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ بالعموم جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا ایک چشم کشا پہلو اس احساس کا اجاگر ہونا ہے کہ پاکستان کے قیام نے پاکستانی مسلمانوں کو کن خطرات اور کس عذاب سے بچا لیا، اور اپنی زندگی کو آزادی اور عزت کے ساتھ ترقی دینے کے کیسے مواقع فراہم کیے۔ اس احساس کا تقاضا ہے کہ ہم پاکستان کے اصل مقاصد کے مطابق اپنی سیاسی، معاشی، تہذیبی اور اخلاقی زندگی کی تعمیر کریں، اور ملک کے دستور میں جس تصور کو واضح الفاظ میں طے کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہر ادارہ، ہر قوت اور ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرے، تاکہ عوام اپنے دین، اپنی تہذیب اور اپنے عزائم کے مطابق ترقی و استحکام کی منزلیں طے کر سکے۔ زمینی حقائق جو تصویر اس وقت پیش کر رہے ہیں وہ پریشان کن ہے اور فوری طور پر اصلاح کی طالب۔ ہم نے 4 فوجی حکومتوں اور 1 درجن سے زیادہ نام نہاد جمہوری حکومتوں کا دور دیکھا ہے، جس میں پارلیمانی، صدارتی اور فوجی نظام حکومت کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ فوج، بیوروکریسی اور عدالتی مداخلت کا مزہ بھی بار بار چکھا ہے۔ حالیہ تاریخ میں جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے 9 برسوں کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 5 سال بھی بھگتے ہیں، اور ان سے نجات پانے کے لیے تحریک انصاف کی شکل میں تبدیلی کے لیے دروازے بھی کھولے ہیں۔ لیکن ان 16 مہینوں کا تجربہ بھی تلخیوں، محرومیوں اور مصائب کے سوا قوم کو کچھ نہیں دے سکا۔ اب عوام میں بے چینی، بے یقینی، اضطراب اور مایوسی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جزوی طور پر چند مثبت پہلوؤں کے باوجود بحیثیت مجموعی عمران خان کی وزارت عظمیٰ اور حکومت نے عوام کو مایوس کیا ہے، اور مصائب میں کمی کے بجائے مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے جہاں یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دستور اور جمہوری نظام کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اپنی منزل کا صحیح تعین کرے۔ اس کے حصول کے لیے صحیح پالیسیاں پوری تحقیق، مشاورت اور عوام کو اعتماد میں لے کر مرتب اور نافذ کی جائیں۔ ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں اپنا کام کرے اور اچھی حکمرانی، گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال قائم کی جائے۔ موجودہ حکومت اس حوالے سے بری طرح ناکام رہی ہے، اور اگر حالات کی فوری اور مؤثر اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی تو پھر واحد راستہ نئے انتخابات کا انعقاد ہے۔ حکومت کی مایوس کن کارکردگی۔ تمام اختلافات اور 2018 کے انتخابات کی ساری کمزوریوں کے باوجود ہم نے کھلے دل سے حکومت کو موقع دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس دوران انجام دیے گئے کاموں اور سارے دعووں کا جو حشر ہوا ہے وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے۔ فکری انتشار، پالیسیوں کا فقدان، دعووں کی بھرمار، الزامات اور اتہامات کی بوچھاڑ، اقوال و اعمال میں تضادات ہر سطح پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کی روز افزونی سے ملک کی آزادی، خود مختاری، معاشی ترقی، قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور عوام کی خوشحالی بری طرح مجروح ہو رہی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ آج بھی ڈی چوک والے کنٹینر سے حکومت چلا رہے ہیں۔ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس نے سیاسی فضا کو نہ ختم ہونے والی نفرت سے آلودہ کر دیا ہے۔ بلا شبہ اپوزیشن کا رویہ بھی تعمیری نہیں ہے، اور اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیاں
اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی قیادت کی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے اور ان سے توجہ ہٹانے کو اپنی اولین ترجیح بنائے ہوئے ہیں۔ ملک کے مسائل اور حالات کی اصلاح کے لیے پارلیمنٹ اور دوسرے تمام میدانوں میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں دکھائی دیتی، لیکن خود حکومت بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ مسائل کے ادراک، افراد کے انتخاب، صحیح پالیسیوں کی تشکیل اور اچھی حکمرانی کے باب میں بری طرح ناکامی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ خود تحریک انصاف کا نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ جس طرح دوسری بڑی جماعتوں میں قیادت شخصی پسند و ناپسند کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی، نہ مرکز میں کوئی مؤثر ٹیم وجود میں آئی ہے اور نہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومتیں مؤثر انداز سے کام کر رہی ہیں۔ اداروں سے تصادم، میڈیا میں مداخلت اور ساتھ ہی میڈیا سے رابطہ کاری، بزنس کمیونٹی کی سرزنش اور بزنس کمیونٹی سے سمجھوتا 16 ماہ سے ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ ملک میں جہاں عام آدمی کو ہر روز سرکاری اداروں سے سابقہ پڑتا ہے، عوام حسب سابق کرپشن، بے توجہی، لاقانونیت، جرائم کی بہتات، روزگار سے محرومی اور روز افزوں مہنگائی کا شکار ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پاہے رکاب میں۔ اس پس منظر میں ہم 3 واقعات کی طرف خصوصیت سے توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، جو اپنی اپنی جگہ بھی اہم ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک آئینہ ہیں جس میں اس وقت معاشرہ، حکومت اور ملک کے اہم ترین اداروں کی اصل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ پنجاب کارڈیالوجی پر وکلاء کا حملہ۔ پہلا واقعہ لاہور کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 11 دسمبر کا وہ اندوہناک تصادم ہے جو سوسائٹی کے 2 اعلیٰ طبقوں کے نمائندوں کے درمیان ہوا۔ وہ طبقے جنہیں انسانیت، تہذیب اور شائستگی کی اعلیٰ ترین مثال ہونا چاہیے، یعنی انسان کی جان بچانے والے ڈاکٹر اور معاشرے میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کو یقینی بنانے والے وکلاء۔ بلا شبہ مسئلہ 11 دسمبر کو شروع نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان مختلف وجوہ سے کشیدگی 1 ماہ سے موجود تھی۔ ینگ ڈاکٹرز کے اپنے مسائل تھے اور دوسری طرف وکلاء کا اپنا غرور اور احساس برتری۔ ان اہم اداروں میں ٹریڈ یونین کیسے طریقوں کا استعمال پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں وہ کسی خیر کی خبر نہیں دیتے۔ وکلاء جس طرح خصوصاً گزشتہ 10-15 برسوں سے اپنی بالادستی اور زور زبردستی کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ بے حد تشویشناک ہے۔ پھر جس طرح مختلف حکومتوں نے بشمول موجودہ حکومت ان طبقات سے اصلاح احوال کی کوئی مؤثر کوشش نہیں کی اور ہر بار فقط لیپا پوتی سے کام چلایا ہے، وہ بھی بگاڑ کو اس مقام تک لانے کا ذمہ دار ہے۔ 11 دسمبر کو جو المیہ رونما ہوا اس میں بظاہر زیادہ جارحانہ رویہ وکلاء کا تھا۔ جس طرح اعلان کر کے وہ منظم انداز میں 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہسپتال پر حملہ آور ہوئے اور پھر جو تباہی مچائی اس میں 4-5 افراد جان کی بازی ہار گئے، کروڑوں کا قیمتی سامان برباد اور نہایت قیمتی میڈیکل مشینری کو تباہ کر دیا گیا، سینکڑوں مریض در بدر ہو گئے۔ پھر جس طرح وکیلوں کی تنظیموں نے چند معزز وکلاء کے استثناء کے ساتھ محض گروہی عصبیت کی بنیاد پر اپنے ہم پیشہ افراد کا ساتھ دیا، وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ 3 گھنٹے ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی تصویر بنی رہی۔ جو انتظامی اور پولیس افسران ڈیوٹی پر موجود تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دینے میں غفلت برتی۔ حادثہ سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اس المناک واقعے کو محض ایک حادثہ سمجھنے کے بجائے جان لینا چاہیے کہ معاشرے کی اخلاقی گراوٹ اور ملک کے تعلیمی نظام کے غیر مؤثر ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ گھر، معاشرہ، اسکول، میڈیا، حکومت اپنے اپنے میدان میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ مسئلہ سفید کوٹوں اور کالے کوٹوں کے تصادم کا نہیں، معاشرے کی اقدار کے تہو بالا ہو جانے کا ہے۔ ایک مہذب معاشرے کے لیے
جو کم سے کم اجتماعی آداب ہیں، یہ المیہ ان سے بھی محروم ہو جانے کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام کا تو اصل ہدف انسان کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، کس طرح ذاتی اخلاق اور اجتماعی معاملات میں خیر و صلاح کی بنیاد پر تمام امور کو انجام دینے کی باتکرار ہدایت کی گئی ہے۔ محض قرابت داروں کے نہیں، ہر انسان کے حقوق کے احترام کو مسلمان کی شان قرار دیا گیا ہے۔ گفتگو اور میل جول میں الفاظ اور جملوں کے برتاؤ تک کی ہدایت دی گئی ہے۔ اختلاف میں کن حدود کی پاسداری کرنا ہے، تنازعات کے حل کے لیے کیا راستہ خیر اور صلاح کا راستہ بتایا گیا ہے۔ افسوس کہ آج ہم ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ بات ہم مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں اور اعمال ہمارے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کے مسلم معاشرے کی ضد ہیں۔ حکومت، میڈیا، دانشور اور اہل علم، علماء کرام اور دینی جماعتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ ایسے معاملات میں سمجھوتہ کاری اور لیپا پوتی سم قاتل ہیں۔ اگر برائی کو بروقت روکنے میں تساہل کیا جائے گا تو وہ برائی بڑھتی اور غالب آتی جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی وہ طریقہ ہے جس سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ برائی کو اگر برائی سے تبدیل کیا جائے گا تو غالب برائی ہی رہے گی۔ اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب برائی یا خرابی کو خیر اور فلاح سے تبدیل کیا جائے اور معاشرے میں برائی کو گوارا نہ کیا جائے اور ظلم و زیادتی کے ذمہ داران کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ سزا، تعلیم و تربیت اور معاشرے میں قبول اور رد، یہ سب بیک وقت اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کا قیام انصاف اور حق پر مبنی معاشرہ اور ریاست قائم کرنے کے لیے تھا، ظلم اور استحصال کے راج کے لیے نہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو سزا۔ دوسرا واقعہ جس کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ جنرل پرویز مشرف پر دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعہ 6 کی خلاف ورزی کے مقدمے کا فیصلہ ہے، جو ہسپتال کے واقعے کے 1 ہفتے کے بعد آیا ہے اور جس میں خصوصی عدالت کی اکثریتی رائے 2 جج فیصلے کے حق میں اور 1 اختلاف میں کے مطابق وہ دستور شکنی کے جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اس کے لیے وہ دستور میں بیان کردہ سزا یعنی سزائے موت کے مستحق ہیں۔ افسوس ہے کہ اس تاریخی فیصلے میں ایک معزز جج نے سزائے موت کے طریقے کے بارے میں جو رائے دی ہے محض اسے اصل موضوع بنا لیا گیا اور فیصلے میں جو نہایت اہم تفصیلات اور نتائج درج ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارا تاثر بھی یہی ہے کہ اگر پیراگراف 66 میں وہ ایک جملہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن ملک ہی نہیں عالمی سطح پر گزشتہ سینکڑوں برسوں ہی میں نہیں 20ویں صدی میں بھی اور خود مغربی ممالک میں بھی اس انداز میں سزا دی گئی ہے۔ البتہ ہمارا یہ موضوع نہیں۔ ہماری نگاہ میں اگر وہ جملہ نہ ہوتا تو فیصلے کے حقیقی سبسٹینٹیو حصے پر ہی توجہ مرکوز رہتی اور اب بھی اسی پر توجہ رہنی چاہیے۔ واضح رہے کہ وہ جملہ فیصلے کا حصہ نہیں، ایک جج کی رائے ہے۔ البتہ عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف دستور شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم نے اصل فیصلے کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس امر کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور قانونی اور دستوری اعتبار سے بڑا جاندار اور محکم فیصلہ ہے۔ افسوس ہے کہ ایک غیر ضروری جملے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اصل فیصلہ مرکز توجہ نہیں رہا بلکہ مخصوص طبقوں کی طرف سے اس پر ایسے اعتراضات ہو رہے ہیں جن کے جواب فیصلے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اعتراض کہ جنرل پرویز مشرف کو دفاع کا موقع نہیں ملا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور یہ کہ فیصلہ آرمی کے خلاف بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے ہے، اس سے غلط الزام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح 6 سال تک مقدمہ چلا ہے۔ 100 سے زائد مرتبہ پرویز مشرف اور ان کے وکلاء عدالت گئے اور انہوں نے محض التوا اور فیصلہ مؤخر کرنے کا کھیل کھیلا۔
اس فیصلے میں غداری کا لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے جو خود دستور میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہائی ٹریزن۔ جنرل صاحب نے 40 سال فوج کی خدمت کی، اس پر یہاں بحث نہیں۔ پھر جس طرح فوج میں ہائی ٹریزن کے الزام میں کئی اعلیٰ فوجی افسران کو سزا دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے فوج کے ادارے پر کوئی حرف نہیں آتا، ذمہ داری متعلقہ فرد پر ہی جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ جس طرح ایک وزیر، وزیر اعظم، صدر، جج، اعلیٰ سول ملازم، سیاسی لیڈر کسی جرم سے صرف اس لیے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ وہ وزیر، جج یا افسر ہے، اسی طرح اگر فوج کے کسی بھی افسر نے، خواہ اس کی دوسری خدمات کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہوں، اگر اس نے ایک بھی مجرمانہ اقدام کیا ہے تو محض خدمات کی بنا پر اسے جرم سے تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف اقدام اور فیصلہ ہے، فوج کے خلاف نہیں۔ فوج کے نمائندوں نے اس سلسلے میں جس رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ محل نظر ہے۔ کیا فوجی قیادت ماضی قریب کی اس فضا کو بھول گئی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانہ اقتدار میں خصوصیت سے اسلام آباد کی لال مسجد کے واقعے میں مشرف کے ظالمانہ اقدام کے باعث فوج کی ساکھ عوام کی نگاہ میں اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ وردی میں تنہا سفر کرنے سے انہیں سرکاری طور پر منع کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ پاکستانی عوام اپنی فوج کے ایک ایک سپاہی سے محبت کرتے ہیں، اور سپاہی ہو یا افسر اور جرنیل انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ پرویز مشرف کے چلے جانے کے بعد فوج نے اپنی ساکھ کو بحال کرانے میں اہم اقدامات کیے۔ عدالتی فیصلے میں واضح طور پر پرویز مشرف اور اس کے اقدام اور فوج بحیثیت ادارہ میں فرق کیا گیا ہے، اور پوری جرت اور وضاحت سے فیصلے میں اس امر کو ثابت کیا گیا ہے۔ فوج دستور کے تابع ہے اور دستور کے طے کردہ اصول کے مطابق سول نظام کے تحت کام کرتی ہے۔ سول معاملات میں مداخلت یا دستور کا تعطل، تبدیلی یا کلی اور جزوی تنسیخ اس کے اختیارات سے باہر ہیں، اور اس جرم کی سزا دستور نے مقرر کر دی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس جرم میں اور کون کون شریک تھا، اس بات کو بھی اچھالا جا رہا ہے، حالانکہ فیصلے میں اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ مقدمے کے دائرۂ کار سے باہر تھا۔ البتہ حکومت ان تمام افراد پر جب چاہے مقدمہ قائم کر سکتی ہے، اور عدالت نے اس کا راستہ نہیں روکا، لیکن اس کی وجہ سے پرویز مشرف جو اصل اور کلیدی کردار ہیں ان کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے؟ ہمارے نام نہاد دانشور اس فیصلے پر جتنے بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان سب کا جواب فیصلے کے اندر تحریری طور پر موجود ہے، لیکن فیصلہ پڑھے بغیر یا اس کے مندرجات کو نظر انداز کر کے فتوے دینے کی جو رسم ہمارے اینکروں اور تبصرہ نگاروں نے قائم کر دی ہے وہ افسوسناک ہے۔ فیصلے میں اختلافی نوٹ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں پارلیمنٹ اور سیاسی قیادتوں کا جو کردار رہا ہے اس پر بھرپور گرفت کی گئی ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ ہماری تاریخ کا بڑا اہم اور روشن فیصلہ ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے اور اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر یہ وضاحت کیے دیتے ہیں کہ پیراگراف 66 کا وہ حصہ جس پر لے دے کی جا رہی ہے ایک رائے ہے، فیصلے کا حصہ نہیں۔ اسے اس حد تک رکھا جائے تو بہتر ہے، اور اگر ریویو میں عدالت عظمیٰ اسے نکال دے تو بہتر ہے۔ سربراہ فوج کی مدت ملازمت میں توسیع۔ تیسرا مسئلہ جس پر ہم توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں اس کا تعلق عدالت کے اس فیصلے سے ہے جس میں فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کو قانونی جواز سے عاری قرار دیا گیا ہے، اور حکومت اور پارلیمنٹ کو موقع دیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس سلسلے میں ضروری قانون سازی کر لے۔ اس معاملے میں حکومتی نااہلی اور اس کی قانونی ٹیم کے پھوڑ پن اور تساہل کا جو بھانڈا پھوڑا گیا ہے وہ بڑا چشم کشا ہے۔ کابینہ کی کارروائی اور اہم امور پر سرکاری دستاویزات جس طرح لکھی جا رہی ہیں اور جن الفاظ کا استعمال قانونی تقرریوں میں کیا جا رہا ہے انہیں دیکھ کر
سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہماری سول سروس کو کیا ہو گیا ہے۔ قانون، ضابطہ، طرز بیان کے سلسلے میں جو تربیت انہیں دی جاتی تھی وہ اب کہاں چلی گئی ہے؟ 3 سرکاری دستاویزات جو پیش کی گئیں وہ تینوں غلطیوں سے پر ہیں۔ کیا اس کے ذمہ دار افراد کا احتساب نہیں کیا جا سکتا؟ ملک کو درپیش سنگین بحران۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا گہرائی میں جا کر جو بھی جائزہ لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم اپنی تاریخ کے ایک سنگین بحران سے دوچار ہیں، اور اس سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام سیاسی اور دینی قوتوں کے درمیان حقیقت پسندانہ مشاورت اور ملک و قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے مناسب اور مؤثر لائحہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے ایک تاریخی موقع کو بڑی بے دردی سے ضائع کیا ہے۔ جولائی 2018 کے انتخابات منصفانہ انتخابات نہیں تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک ایک بھی انتخاب دیانت اور انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ 1970 کے انتخاب کے بارے میں دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ وہ منصفانہ تھا، لیکن جن کی نگاہ زمینی حقائق پر ہے وہ جانتے ہیں کہ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں انتخابات کو بری طرح عوامی لیگ کا یرغمال بنا دیا گیا۔ تاہم جو سیاسی لہریں ملک کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں ان کی بھی عکاسی انتخابی نتائج میں پائی جاتی تھی۔ مختصر الفاظ میں مختلف شکلوں میں اور مختلف طریقوں سے ہر سطح پر ملک کے ہر انتخاب پر اثر انداز ہوا گیا ہے، اور 2018 کے انتخابات کے نتائج میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ لیکن اس کے باوجود 1-2 جماعتوں کو چھوڑ کر سب نے ایسے داغدار نتائج کی بنیاد پر بھی پارلیمنٹ کو مؤثر کرنے اور حکومت سازی کی تائید کی۔ ہماری بھی سوچی سمجھی رائے یہ تھی کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو کام کا موقع ملنا چاہیے اور انہیں اپنی پوری مدت ملنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ان قوتوں کا ساتھ نہیں دیا جو انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف اور اس کی قیادت نے اس تاریخی موقع کو ضائع کیا ہے، اور پارلیمنٹ کو اہمیت دینے اور اپوزیشن سے تعلقات کار قائم کر کے نظام کو چلانے اور مستحکم کرنے کے بجائے ٹکراؤ، کشمکش اور گہری صف بندی، پولرائزیشن کا راستہ اختیار کیا۔ اپوزیشن میں خصوصیت سے مسلم لیگ نون کا رویہ بھی منفی رہا ہے، اور تصادم کی سیاست کے فروغ میں اسے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شروع میں پیپلز پارٹی کا رویہ زیادہ متوازن تھا، لیکن اب وہ بھی تصادم کے راستے پر چل پڑی ہے۔ ہماری نگاہ میں اس غلطی کی زیادہ ذمہ داری حکومت اور اس کے نمائندوں پر ہے۔ خود وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ انہیں دانش مندی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ راستہ نہ ان کے مفاد میں ہے اور نہ ملک اور جمہوریت کے مفاد میں۔ اس صورتحال میں پارلیمنٹ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔ سینٹ کا اجلاس گزشتہ 120 دن سے نہیں ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی قانون سازی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آرڈیننسوں کے ذریعے سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ یہ دستور کے الفاظ اور روح دونوں کے منافی ہے۔ پارلیمانی کمیٹیاں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ایک دستوری ادارہ اور وفاق کی علامت ہے اور اسے ہر 3 ماہ میں ایک بار لازماً ملنا چاہیے، اس کا سال بھر میں صرف 1 اجلاس ہوا ہے، اور وہ بھی محض صوبوں کے اصرار پر۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں گزشتہ 16 مہینوں میں سب سے کم قانون سازی ہوئی ہے، جو بہت تشویشناک ہے۔ بلا شبہ موجودہ حکومت کے دور میں کابینہ کے اجلاس زیادہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، اور اس کے لگ بھگ اجلاس حکومتی ترجمانوں کے بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر ترجمان ابہام پیدا کرنے اور تصادم کی فضا کو پروان چڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس اصول کو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ حکومتی کابینہ اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہو۔ ارکان کی پارلیمنٹ میں دلچسپی کا یہ حال ہے کہ جو بھولے بسرے اجلاس ہوئے ہیں
ان میں بھی کوئی اجلاس وقت پر شروع نہیں ہوا۔ ارکان کے سوالوں کے جواب بھی پورے نہیں آ سکے، بلکہ کچھ اجلاس تو چند منٹ کے بعد مؤخر کرنا پڑے۔ یہ پارلیمنٹ کی بڑی تاریک تصویر ہے جو موجودہ حکومت کے دور میں قوم کے سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن جیسے اہم ادارے کے ارکان، جنہیں دستور کے مطابق 45 دن کے اندر مقرر ہونا چاہیے تھا، 6 مہینے سے زیادہ گزرنے کے باوجود تاحال 31 دسمبر 2019 تک مقرر نہیں کیے جا سکے ہیں، اور اس وقت کوئی چیف الیکشن کمشنر بھی موجود نہیں۔ 30 سے زیادہ اہم سرکاری اداروں کے سربراہ مقرر نہیں کیے جا سکے۔ جہاں افسر مقرر کیے جاتے ہیں وہاں بار بار تبدیلی کا یہ حال ہے کہ مرکز اور پنجاب دونوں میں چیف سیکرٹری اور پولیس افسران ناقابل فہم عجلت میں بدلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گورننس کی حالت ناگفتہ ہے۔ ان حالات میں اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مناسب ہم آہنگی اور تعلقات کار قائم نہیں ہوتے تو پارلیمنٹ کا چلنا مشکل ہے۔ بلا شبہ ہماری اولین ترجیح پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنے کے لیے تھی، لیکن موجودہ حالات میں اگر حکومت اور اپوزیشن رویہ نہیں بدلتے ہیں تو پھر نئے انتخاب اور نئی پارلیمنٹ کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم پوری ذمہ داری سے عرض کریں گے کہ مسئلہ نئی پارلیمنٹ سے بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں جمہوری پارٹیوں کی طرح کام نہیں کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی اور غالباً ANP کے سوا کسی جماعت میں باقاعدہ اور مؤثر انتخابات نہیں ہوتے۔ تاہم ANP میں بھی موروثی سیاست اسی طرح براجمان ہے جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں میں مستحکم ہے۔ پارٹیوں کے پاس کوئی واضح پروگرام اور شفاف پالیسی نہیں ہے، جس کا تلخ ترین تجربہ تحریک انصاف کی حکومت میں سامنے آیا ہے کہ 22 سال کی جدوجہد اور تبدیلی کے حسین خواب دکھانے کے باوجود جب حکومت ملی تو ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میرٹ کی بات بہت ہوتی تھی، مگر ان تقرریوں میں جس چیز کا سب سے زیادہ قتل عام ہوا وہ خود میرٹ ہے۔ روایتی سیاسی اثرات پوری طرح کارفرما نظر آئے ہیں۔ آدھی کابینہ جنرل مشرف، زرداری اور نواز شریف کی وزارتوں کے سابق ارکان پر مشتمل ہے، یا وزیر اعظم کے محض ذاتی دوستوں اور معتمدین پر۔ پوری معیشت IMF کے اشاروں پر منحصر کر دی گئی اور عالمی مالی اداروں سے متعلقہ افراد کو معیشت کی باغ دوڑ سونپ دی گئی۔ حکومت کی مجموعی کارکردگی مایوس کن ہے، لیکن سب اچھا ہے ثابت کرنے کے لیے وزیروں اور خصوصی نمائندوں کی بڑی تعداد ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ احتساب کا جو حشر کیا گیا ہے اس میں جو بد سلیقگی برتی گئی ہے اس کے بارے جتنا کہا جائے کم ہے۔ عوام کا اعتماد اس پر سے اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ حکمران اور سرکاری عمال جو قومی خزانے کو لوٹنے یا نقصان پہنچانے کے ذمہ دار تھے، ملزم سے مجرم ثابت ہونے کے بجائے مظلوم بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی اور ان کے ساتھیوں کی سودے بازی کی حیثیت بڑھ گئی ہے۔ نیب کا کردار احتساب سے زیادہ انتقام کا نظر آنے لگا ہے اور اس کی کارکردگی بالکل غیر مؤثر رہی ہے۔ 9 مہینے حراست میں رکھنے کے باوجود کوئی مناسب شہادتیں فراہم کرنے میں ناکامی اس کا کھلا ثبوت ہے۔ دعوے نیب چیئرمین کے بھی بہت بلند بانگ، لیکن عملی اقدام کمزور اور غیر مؤثر۔ احتساب جسے عمران خان صاحب نے اپنے انتخابی نعروں میں سر فہرست رکھا تھا وہ مذاق بنتا جا رہا ہے۔ سیاست میں خود احتسابی۔ ان حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو شدید خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ملک کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، مختلف شعبوں کے ماہرین کے تعاون سے مسائل کا صحیح ادراک کریں اور ان کے حل کے لیے مناسب اور مؤثر پالیسیاں تشکیل دیں۔ ان پر عوامی بحث و مباحثہ ہو اور سیاسی قیادت میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو دیانت و امانت کے ساتھ صلاحیت اور قابلیت بھی رکھتے ہوں۔ پارلیمنٹ میں سوالات اور پارلیمانی کمیٹیاں وہ ادارے ہیں جہاں معلومات حاصل کر کے سرکاری پالیسیوں اور ان کے نتائج پر گرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ضرورت ہے
کہ ان کو متحرک کیا جائے۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ جناب محمد خان جنیجو کے دور حکومت 1985 تا 88 میں پارلیمان کے ارکان کو ترقیاتی فنڈ فراہم کرنے کی جس لعنت کا آغاز کیا گیا تھا، اس نے پارلیمنٹ کے فطری اور منصبی کریکٹر ہی کو تباہ کر دیا ہے۔ ہماری نگاہ میں یہ کام مقامی حکومتوں، لوکل باڈیز کا ہے، اور اولین ترجیح لوکل باڈیز کے قیام اور تمام ترقیاتی فنڈز کو لوکل باڈیز کے ذریعے استعمال کرنے کی ہے۔ یہ پارلیمنٹ اور اس کے ارکان کا کام نہیں ہے۔ انہیں وہ کام کرنا چاہیے جو دستور نے ان کو سونپا ہے، اور اس کے کرنے کی انہیں نہ کوئی فکر ہے اور نہ خواہش۔ تحریک اسلامی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی نظریاتی اور تہذیبی شناخت کے مطابق ملک کے مسائل اور عوام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کرے، اور ایک ایسا موقف اختیار کرے جس میں عوام اپنے جذبات کی صدائے بازگشت سن سکیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ دیانت دار اور اپنے مقصد حیات کی خدمت زندگی بھر کرنے کا جذبہ رکھنے والے کارکن اور لیڈر ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عوام تک پہنچیں اور اپنے 4 نکاتی پروگرام کی روشنی میں ہر نکتے کے مطابق دعوت اور عوام کو متحرک کرنے کا کام انجام دیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں جو متبادل پالیسیاں ہم لانا چاہتے ہیں انہیں تفصیل سے پیش کریں۔ معاشی میدان میں جماعت نے ایک مفید دستاویز تیار کی ہے، اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے اور اس کی مزید تفصیلات طے کرنے اور ان پر سیمینارز منعقد کیے جانے چاہئیں۔ اسی طرح ہر شعبے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے منصوبہ کار کا ایک حصہ جہاں فوری تبدیلیوں کا ہونا چاہیے، وہاں اس میں درمیانی اور طویل المدت تبدیلیوں کا بھی خاکہ شامل ہونا چاہیے۔ ملک میں نجی تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں میں اس حوالے سے جو تحقیقی کام ہو رہے ہیں، ضروری ہے جماعت کی قیادت اور کارکن اس کام سے واقف ہوں۔ ہمارے سامنے صرف ایک الیکشن یا کسی ایک حکومت کی بدنظمی سے نبٹنے کا چیلنج نہیں ہے، بلکہ پیش نظر ملک کے نظام میں تبدیلی ہے، اور اس کا خاکہ ہمارے منشور میں ہے۔ تاہم اس کا تفصیلی نقشہ کار تیار کرنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری قیادت کی گرفت ان تمام موضوعات پر ہونی چاہیے تاکہ اپنی گفتگوؤں، دعوتی ملاقاتوں، تقریروں اور مضامین میں ان کو پیش کر سکیں۔ عمومی تقاریر کا اپنا رول ہے، لیکن جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اور جو ملک کو مطلوب ہے، اس کے لیے یہ دوسرا کام از بس ضروری ہے۔ اس میدان میں تحریک انصاف کی ناکامی سے جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ جماعت اسلامی ہی کو پر کرنا چاہیے۔ اس خلا کو پر کیے بغیر قیام پاکستان کے اصل مقاصد کے مطابق تعمیر نو ممکن نہیں۔ یہ ہمارے ملک و قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ فکری یکسوئی، منظم اجتماعی جدوجہد، رائے عامہ کی تسخیر اور رائے عامہ کی قوت سے سیاسی نظام کی تبدیلی کے ذریعے ہی پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی جمہوری ملک بنایا جا سکتا ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ